اگر کتاب و سنت پر عمل کرنے سے جو میں نے حدیث بیان کی کسی کا روزہ ٹوٹتا ہے تو قیامت کے دن میں اس کا مجرم ہوگا. اللہ اکبر. یعنی آپ چاہتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ. کے درمیان اس نے کھا لیا اس کا روزہ نہیں, الحمدللہ وہ جائز اور درست ہے, اپنا روزہ مکمل کرے. اس کا روزہ ہوگا. جی, اس کا روزہ پورا ہے, اس کے روزے میں کوئی اجر و ثواب میں کمی واقع نہیں ہوگی. مسئلہ ختم. آپ کہتے ہیں اگر وہ کرے گا اس طرح کھا لے تو گا قیامت کے دن میں اللہ کے ہاں اس کا مجرم ہوں گا. اللہ اکبر. آپ کہتے ہیں اگر وہ کرے گا اور کھا پی لے گا تو وہ روزے کا قضا دے گا, اس کا روزہ نہیں ہوگا. وہ روزہ نہیں ہوا اس کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و خاتم المرسلین, اما بعد. سوال آیا ہے کہ سحری کے وقت کھانا کھاتے ہوئے اگر اعلان ہو جائے کہ سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے تو ادھر ہی کھانا ختم کر دینا چاہیے یا نہیں, حتیٰ کہ فجر کی اذان بھی شروع ہو جائے یا سائرن بھی بجنا شروع ہو جائے تو وہ شخص جس نے روزہ رکھنے کا ارادہ کیا ہے وہ کھانا کھا رہا ہے, وہ کھانا چھوڑ دے یا اپنا کھانا جاری رکھے, اپنی حاجت کو پورا کر لے. اس حوالے سے مجھے کافی سارے حضرات نے ایک ویڈیو کلپ بھیجا, میں نے اس کو بالکل نظر انداز کیا. پھر چند ایک ائمہ مساجد جو ہمارے اس علاقے کے آس پاس کے مساجد کے ائمہ حضرات ہیں انہوں نے کلپ بھیجا کہ جی آپ اس کا جواب دیں. جب ائمہ کی طرف سے وہ کلپ آیا تو میں نے پھر اس کو سن تو پہلے بھی لیا تھا, جب وہاں پر دیکھا تو نہایت ہی افسوس ہوا کہ دین کا اتنا حساس مسئلہ کہ لاکھوں لوگ اس ویڈیو کلپ کو سن چکے تھے. پتہ نہیں کتنے سارے لوگوں نے اس ویڈیو سے سن کر اپنا عمل اسی طرح کیا ہوگا جس طرح کا اس ویڈیو میں ان بیچارے چھوٹے چھوٹے بچوں نے مسئلہ بیان کر دیا. میں اکثر کہا کرتا ہوں اسی وجہ سے کہ دین کا مسئلہ جب بھی لینا ہو تو کسی مستند عالم دین سے لیں. اب وہاں پر دیکھیں, میں وہ ویڈیو کلپ بھی آپ کو ساتھ اٹیچ کر دوں گا, آپ سنیے گا کہ کیا ہی ظلم ہے کہ دین کا مسئلہ بیان ہو رہا ہے اور کس انداز میں بیان ہو رہا ہے. عدیم ساحل کے بارے میں جو میں نے کلپ بنایا اس کے اندر میں نے یہی رونا رویا کہ مختلف مسالک کے علماء کو بٹھا کر ایک ہی مسئلے کے اوپر بحث کروائی جاتی ہے, جس کی وجہ سے عوام بیچارے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اس مولوی صاحب کی مانیں یا اس کی مانیں. چلیں باقی لوگ تو ہر مسلک کے کسی نہ کسی سینئر عالم کو بلاتے ہیں. اب یہ بیچارہ جو درمیان میں بیٹھا تھا وہ خود بھی عمر کے لحاظ سے ایک بچہ ہے, اس کی کوئی عمر اتنی زیادہ نہیں ہے, 20-22 سال کا نوجوان ہے. وہ بیچارہ دین کے بارے میں کیا سوال کر سکتا ہے. اور اسی طرح جو آس پاس 2-3 بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اپنے عمر اور تجربے اور علم کے لحاظ سے ابھی طفل مکتب ہیں, لیکن ناظرین اور سامعین کا وہاں پر آپ اندازہ لگائیں کہ اس چینل کی جو ویورشپ ہے وہ کافی زیادہ ہے. اس طرح کے لوگوں سے بھی ہمارے عوام, ہمارے مسلمان دین لے لیتے ہیں. تو لہٰذا خدا کے لیے دین کو سیریس لیں, دین کا مسئلہ کسی سنجیدہ مزاج عالم دین سے پوچھیں اور سنجیدہ مزاج عالم دین کے بتانے پر دینی معاملات کو آپ نمٹائیں اور عمل کریں. سوال یہ ہے کہ اگر سحری کھاتے ہوئے اذان فجر ہو گئی یا پھر اعلان ہو گیا کہ حضرات سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے, یا پھر سائرن بجا دیا گیا جس کو پنجابی میں گھگو کہتے ہیں, وہ بجا دیا گیا, تو کیا سحری کو ادھر ہی ختم کر دینا چاہیے کھانا یا پھر کھانا جاری رکھنا چاہیے؟ اس کے اندر وہ بیان کرنے والا بیان کر رہا ہے, وہ جو طالب علم بیچارہ بیٹھا ہوا ہے جنا کیپ والا, وہ یہ بیان کر رہا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بلال کی اذان سن کر تم کھانا پینا ترک نہ کرنا, بلال کی اذان تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. اس حدیث پاک کا حوالہ دے کر وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اگر اذان ہو بھی جائے تو کھانا پینا جاری رکھو. اور اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر میرے مسئلہ بتانے کے بعد اگر کسی کا روزہ خراب ہو جاتا ہے تو قیامت والے دن وہ شخص کہہ رہا ہے کہ اس کے روزے کا ذمہ دار میں ہوں, حالانکہ وہ بالکل سراسر غلط مسئلہ بیان کر رہا ہے. سب سے پہلے تو میں اس انداز کی مذمت کرتا ہوں, میں پچھلے ویڈیو کلپ میں بھی مذمت کر چکا, آج پھر میں مذمت کرتا ہوں کہ اس طرح کا انداز دین کو بیان کرنے کا یہ نہیں ہونا چاہیے, اس سے پرہیز کیا جائے, از حد اس سے اجتناب کیا جائے. اب آئیے اس کے جواب کی طرف. بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے, حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حدیث پاک روایت فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلال کی اذان سن کر تم کھانا پینا مت چھوڑو. بس اتنے سارے الفاظ اس بیچارے نے لیے, کم عقل کم فہم شخص نے عوام کو بتا دیا کہ جی دیکھیں حدیث میں آ گیا ہے,
تو لہٰذا کھانا پینا جاری رکھو. جبکہ اس سے آگے حدیث پاک اور بھی ہے. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کلو وشربو حتی یؤذن ابن ام مکتوم، فرمایا کہ تم اس وقت تک کھا سکتے ہو پی سکتے ہو جب تک کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ اذان نہ دیں. اس وقت تک تم کھا سکتے ہو پی سکتے ہو. ان دونوں حدیثوں کا پس منظر سمجھنا بہت ضروری ہے. پس منظر ان کا یہ ہے کہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جو اذان دیا کرتے تھے وہ اختتام سحری کی اذان نہیں ہوا کرتی تھی، وہ فجر کی اذان نہیں ہوا کرتی تھی، بلکہ وہ اذان تہجد ہوا کرتی تھی، وہ اذان لیل ہوا کرتی تھی. وجہ یہ تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین راتوں کو جاگ کر بہت زیادہ عبادات کیا کرتے تھے، نوافل پڑھا کرتے تھے، تسبیح و تحلیل میں مشغول ہو جایا کرتے تھے. تو نبی کریم علیہ السلام نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی ڈیوٹی لگا دی کہ جب سحری کا وقت اختتام کے قریب آ جائے تو تم اذان دے دیا کرو، تاکہ پتہ چل جائے کہ روزہ جن لوگوں نے رکھنا ہے وہ کھا پی لیں، سحری کا وقت اختتام کے قریب آ رہا ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان اس چیز کی دیا کرتے تھے. یا پھر ماہ رمضان کے علاوہ بھی حضرت بلال حبشی جب اذان دیا کرتے تھے تو ان کی اس اذان کا مقصد لوگوں کو تہجد کے لیے بیدار کرنا ہوتا تھا، نہ یہ کہ اذان فجر ہوا کرتی تھی. اذان فجر تو دیا کرتے تھے حضرت سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان پر فرمایا کہ حتی یؤذن ابن ام مکتوم، حتیٰ کہ ابن ام مکتوم اذان دیں. جب عبداللہ ابن ام مکتوم کی اذان تم سن لو تو کھانا بھی چھوڑ دو، پینا بھی چھوڑ دو. اب یہاں پر وہ نوجوان اس چیز کو بھی اعتراض کے انداز میں بیان کر رہا ہے کہ کیوں کھانا پینا چھوڑ دو؟ ارے بھائی میرے نبی نے فرمایا ہے کہ کلو وشربو حتی یؤذن ابن ام مکتوم، فرمایا کہ جب عبداللہ ابن ام مکتوم کی اذان ہو جائے تو کھانا پینا چھوڑ دو. یہ متبادل الفہم معنی ہے اس حدیث کا. کلو وشربو حتی یؤذن ابن ام مکتوم، فرمایا تم کھاؤ تم پیو حتیٰ کہ ابن ام مکتوم کی اذان ہو جائے، ابن ام مکتوم اذان دے دیں. تو کیا معنی ہوا؟ یہی معنی ہوا کہ عبداللہ ابن ام مکتوم جب اذان دے دیں تو تم کھانا پینا چھوڑ دو. تو یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر کوئی سحری کے اختتام کا اعلان کرتے وقت کہتا ہے کہ کھانا پینا چھوڑ دو، بلکہ ترغیب دینی چاہیے کہ چونکہ سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے، اگر کوئی کھانا کھا رہا ہے تو ترک کر دے. کوئی پانی پی رہا ہے، کوئی چائے پی رہا ہے، کوئی لسی دودھ وغیرہ کوئی بھی چیز کھا رہا ہے پی رہا ہے تو ترک کر دو. کیوں؟ حتی یؤذن ابن ام مکتوم. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم اذان کب دیا کرتے تھے؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ پیارے صحابی جو اذان دیا کرتے تھے یہ اذان فجر ہوا کرتی تھی، اور حضرت بلال حبشی کی اذان تہجد ہوا کرتی تھی. تو لہٰذا اصل بیک گراؤنڈ یہ تھا جو آپ کے سامنے بیان ہوا. تو مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ہی اختتام سحری کا سائرن بجے، اختتام سحری کا اعلان ہو، یا بعض مساجد میں اعلان کا رواج نہیں ہے، وہاں پر ڈائریکٹ اذان شروع کر دی جاتی ہے. اذان فجر شروع ہو جائے، جو کچھ بھی کھا رہے ہو پی رہے ہو ادھر ہی اس کا اختتام کر دو، کھانا پینا بند کر دو. اگر کسی نے اعلان ہو جانے کے بعد اذان کے ہو جانے کے باوجود اپنا کھانا جاری رکھا، پینا جاری رکھا، تو یاد رکھنا اس کا روزہ نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.